بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اب اسٹیبلشمنٹ خود ہی عمران خان کے ساتھ جو رابطے جاری ہیں پس پردہ ٹریک ٹو مذاکرات، اس کے حوالے سے خبریں لیک کرنا شروع کر دی ہیں، اور جو جیو نیوز کے سینئر صحافی ہیں پولیٹیکل بیٹ کے حیدر شیرازی، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے درمیان ایک طویل ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1۔ اس ملاقات کی تفصیل جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خود ہی بیان کریں تو زیادہ مناسب ہے، ایسا کہنا ہے حیدر شیرازی کا۔ حیدر شیرازی کون ہے اور ان کو یہ خبر کیوں دی گئی ہے اور ان کے ذریعے یہ خبر کیوں لیک کی گئی ہے، یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور اہم ترجمان شیخ رشید، جو عمران خان کے سابق ساتھی بھی ہیں، وہ آج اڈیالہ جیل میں جب عمران خان سے ملے تو پھر وہ انہیں علیحدگی میں لے جا کر سرگوشیاں کرتے رہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک پیغام شیخ رشید کے ذریعے بھی براہ راست عمران خان تک پہنچایا گیا ہے، اور اس پیغام کے بعد معاملات مزید تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو گفتگو عمران خان کے ساتھ بذریعہ شیخ رشید اور بذریعہ بیرسٹر گوہر شروع ہوئی ہے، یہ اس گفتگو کا سمجھ لیں کہ سیکنڈ فیز ہے، جو پہلے مرحلے میں علی امین گنڈا پور اور محترمہ بشرا بی بی کے ذریعے شروع کی گئی تھی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اب تو آپ کو ہماری ان خبروں کا یقین آ گیا ہوگا جو پچھلے کئی روز سے ہم آپ کو دے رہے تھے کہ پس منظر میں ٹریک ٹو مذاکرات جاری ہیں اور بہت سے معاملات فائنل ہو چکے ہیں، اور ان سب معاملات کا جو تان ہے وہ یہاں پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ نہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اسیروں کی رہائیاں ہوں گی، بلکہ جو 8 فروری کا مینڈیٹ اگر بحال نہیں ہو سکتا تو پھر قوم کو ایک فریش مینڈیٹ دینے کے لیے کہا جائے گا، اور نئے عام انتخابات ہوں گے، اور نئے عام انتخابات کی چونکہ اصولی طور پر اتفاق ہو چکا ہے، صرف اس کی ٹائمنگ کا ایشو ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1 سال مانگ رہی ہے اس حوالے سے، لیکن عمران خان جو ہے وہ 4 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ دینے پر تیار نہیں ہے، تاحال وہ 4 ماہ پر ہی اصرار کر رہے ہیں، 3 ماہ 4 ماہ جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں کہ نگران حکومت نے 3-4 ماہ کے اندر الیکشن کروانے ہیں، تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس کی پابندی کی جائے، کیونکہ جتنا یہ نگران حکومت کا عرصہ طویل ہوگا پھر نئی ریشہ دوانیاں، نئی سازشیں شروع ہو جائیں گی۔ ساری ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو آج کی ویڈیو ہے، یہ تفصیل ہماری سابقہ جو بریکنگ نیوز ہیں جو ہم آپ کو پچھلے کئی روز سے دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ ان کی بالواسطہ اور اب براہ راست تصدیق بھی ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین، حیدر شیرازی جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو 1 on 1 ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے درمیان ہوئی ہے، یہ خبر انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کی ہے، اور یہ خبر اس خطاب کے بعد سامنے آئی ہے جس میں آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا مل جل کر، اور ہمیں اپنی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کرنا ہوگا بلکہ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ بالکل اب انداز بدل رہے ہیں، کرختگی اور جو سابقہ پچھلی یعنی جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور مل جل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور حیدر شیرازی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے باخبر صحافیوں میں شامل ہیں، اور کراچی سے جو شاہ زیب خانزادہ پروگرام کرتے ہیں جیو نیوز پر، یہ ہر دوسرے تیسرے دن اس پروگرام میں اسلام آباد سے آن لائن ہوتے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیو نیوز کے یہ اہم رپورٹرز میں شامل ہیں اور اسلام آباد میں یہ پولیٹیکل بیٹ کرتے ہیں۔ اور جیو نیوز چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چل رہا ہے کافی عرصے سے، اور اس کے جو رپورٹرز ہیں
وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں اسی حوالے سے، اور جب اسٹیبلشمنٹ مناسب سمجھتی ہے اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کے لیے تو کچھ خبریں جو اہم ترین خبریں ہیں وہ ان کے ذریعے لیک کی جاتی ہیں، اور یہ جو آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ملاقات کی خبر ہے وہ بھی لیک کرنے کے لیے نگاہ انتخاب حیدر شیرازی پر پڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اپنے منظور نظر صحافیوں کو ایسی خبریں بریک کرواتے رہتے ہیں، اور آج حیدر شیرازی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بڑے دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ اس طویل نشست کی تفصیلات بیرسٹر گوہر ہی بتا سکتے ہیں۔ ان کے اس ٹویٹس پر ناظرین نیچے جو دوسرے سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ بڑے دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے ریمارکس دیے ہیں کہ کڈو ترا پٹواریاں دا یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ خبر دے کر پٹواریوں کا یعنی نون لیگ والوں کا تو ترا ہی نکال دیا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سب ایک آخری دھچکا ہے اس گرتی ہوئی دیوار کو، کہ جب آرمی چیف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک ملاقات نہیں ہو گئی، اس سے پہلے پس پردہ بہت سے معاملات جسے ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں وہ ہوئے ہوں گے، تو بات یہاں تک پہنچی ہے اور ملاقات ہوئی ہے، اور پھر آرمی چیف کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے عمران خان کو۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے حوالے سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے بنی گالا یا شفٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا تھا وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ذریعے کہ آپ سے ایک اہم شخصیت ملاقات کرنا چاہتی ہے جو جیل نہیں آ سکتی، وہ آپ سے بیٹھ کر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے حوالے سے فائنل بات کرنا چاہتی ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں بنی گالا شفٹ نہیں ہوں گا جب تک مجھے اپنے تمام کیسز میں میری بریت نہیں ہو جاتی یا ضمانتیں نہیں ہو جاتی۔ اگر جس بڑی سے بڑی شخصیت نے بھی مجھے ملنا ہے وہ مجھے اڈیالہ جیل میں آ کر مل سکتا ہے، لیکن مناسب نہیں سمجھا گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اڈیالہ جیل آئیں، اس لیے ایک بار پھر یعنی گنڈا پور سے ہٹ کر ایک اور ذریعے کے ذریعے بھی پھر اب میسیج دیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو اس کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی سنجیدگی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے اس میں انہیں نظر آئے کہ یہ صرف علی امین گنڈا پور نہیں کہہ رہا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی کچھ ریپوٹیشن بھی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ کچھ خراب ہے، تو اس لیے ایک دوسرا ذریعہ اختیار کیا گیا اور بیرسٹر گوہر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات خاصی طویل تھی۔ اب بیرسٹر گوہر اس کی تفصیل جا کر لازمی بات ہے عمران خان کو بتائیں گے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر ایک تیسرا راستہ بھی اختیار کیا گیا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے سمجھ لیں منظور نظر تھے شیخ رشید احمد عمران خان کے بھی وہ بااعتماد رہے، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اپنی روپوشی اور چلے کے بعد تو اس وقت سے پھر عمران خان ان سے دور ہو گئے۔ آج ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ایک پیشی کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں جب آئے تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور پھر وہ تھوڑا سا دور ہٹ کے یعنی چونکہ کمرہ عدالت میں ہی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان سے تھوڑا سا علیحدہ ہو کر پھر وہ سرگوشیوں میں خاصی دیر تک گفتگو کرتے رہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ایک اہم پیغام لے کر آئے تھے، اور ان کی جو وہاں پر جو موقع پر موجود جرنلسٹ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ان کے کان میں گفتگو کر رہے تھے بڑی لمبی چوڑی سرگوشیاں تو عمران خان زیر لب ساتھ ساتھ مسکراتے رہتے تھے۔ اب وہ کیا معلومات تھی اب یہ شیخ رشید ہی بتا سکتے ہیں یا کچھ اشاروں قدایوں میں کہ وہ کیا بات ہوئی، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو پرجوش مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ جی آپ کا جو طویل سفر ہے آخرکار کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے۔ شیخ رشید نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تسلیم کیا اور خان سے کہا کہ ہم راستے میں تھک کر بیٹھ گئے تھے لیکن آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہمت کی ہے اور اللہ نے آپ کو سرخرو کیا ہے، یہ شیخ رشید نے کہا۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور شیخ رشید بھی چونکہ ان حلقوں کے قریب ہیں اور وہ ان حلقوں میں اب مکمل تبدیلی آ چکی ہے اور وہ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ جو نیا سیٹ اپ ہے امریکہ میں
وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہیں، جس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بائیڈن نے نعرہ لگایا تھا کہ عمران خان نہ کھپے یعنی عمران خان نہیں چاہیے، اب ٹرمپ کا نعرہ یہ ہے کہ عمران خان کھپے یعنی عمران خان چاہیے۔ تو پہلے بائیڈن کے نعرے پر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمل کیا اور اب ٹرمپ کے نعرے پر بھی عمل کرنے کا فیصلہ، اصولی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کیا ہوگا، یہ اب جزیات طے ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جب نئے عام انتخابات ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیف الیکشن کمشنر بھی نیا ہی ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی پیش رفت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جو مدت عہدہ ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اس لیے نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر اور سندھ و بلوچستان سے نئے ممبر الیکشن کمیشن کے تقرر کے حوالے سے بھی جو سینیٹر شبلی فراز ہیں انہوں نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ناظرین، دوسری طرف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو خط لکھ دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل 215 کے تحت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت عہدہ 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اس لیے آرٹیکل 213 کے تحت نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے یہ بروقت اقدام کیوں اٹھایا ہے، اس کے حوالے سے جو رازدان حلقے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر تک اپنے عہدے پر کام کر سکتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلی ترجیح تو اس چور الیکشن کمشنر سے جان چھڑوانے کو دی جائے، اور کیونکہ 8 فروری کے الیکشن چرانے میں اس چیف الیکشن کمشنر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا پی ٹی آئی کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور سیاسی ذمہ داری بھی ہے اور ایک پیش بندی بھی ہے، اور جو معاملات ہم آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر نئے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ اسی حوالے سے ایک نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہوگا، اور وہ نیا چیف الیکشن کمشنر اب پی ٹی آئی کی مرضی سے آئے گا۔ وہ پچھلی دفعہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ایسا الیکشن کمشنر بٹھا دیا جائے جس طرح کے سکندر سلطان راجہ تھے کہ جو بالکل یک طرفہ چلتے رہے۔ ناظرین، کیونکہ معاملات ملک میں نئے الیکشن کے قریب آ گئے ہیں اور اس حوالے سے جو پہلا قدم ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیا الیکشن کمشنر لانا ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی پہلی بڑی کامیابی پر جشن منانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ کامیابی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو صدر ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی اور خواجہ آصف سمیت 2-3 جو نون لیگ کی حکومتی شخصیات ہیں انہیں بھی دعوت نامے ملنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس سے بڑا ایک ایشو یہ بنا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں وہ حلف برداری تقریب میں مدعو نہ کیے جانے پر صدر ٹرمپ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور بھارتی میڈیا نے بھارتی وزیر اعظم کو نظر انداز کیے جانے کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی بے عزتی قرار دے دیا ہے، اور اس ایشو کو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طوفان بدتمیزی کے بعد ایک سمجھ لیں کہ ایک خواہ مخواہ کی محاذ آرائی سے بچنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ مودی کو بھی دعوت نامہ جاری کر دے، کیونکہ جو تقریب
तकरीब हलफ बर्दारी है, उसमें अभी 5-6 दिन पड़े हैं और 5 दिन पड़े हैं और इस दौरान दावतनामा जारी हो सकता है। नाज़रीन, जिस वक़्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कैलिफ़ोर्निया में 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रफ़्तार से चलने वाली हवाओं के नए झक्कड़ों ने सूरत हाल बहुत बिगाड़ दी है और सूरत हाल बहुत ख़राब है और इतनी तशवीश की लहर है। और ये कहा जा रहा है कि लॉस एंजल्स की ये जो आग है, तूफ़ानी आग, ये कई मज़ीद शहरों तक फैल सकती है, क्योंकि अगले 3 दिन ये खौफनाक जो झक्कड़ हैं वो 100 किलोमीटर या 108 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलेंगे। इससे पहले जो आग भड़की थी वो 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चली, जिन्होंने इस आग को बहुत तेज़ी से फैला दिया था। अब की बार ये जो नए झक्कड़ आए हैं हवा के, ये 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से तो नहीं चल रहे, लेकिन इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो नेवाडा का सहरा है उस तरफ से आ रहे हैं, इसलिए ये खुश्क हवा है और जो खुश्क हवा होती है उसकी वजह से जो आग है वो मज़ीद भड़कती है। अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो आग के भड़कने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए ये जो अगले 2.5-3 दिन हैं ये मज़ीद खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है अमेरिका में। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि फिर कम से कम 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी का इनखला मज़ीद करना पड़ेगा। तो ये देख लें नाज़रीन, एक बहुत बड़ा अज़ाब इलाही आया हुआ है अमेरिका पर। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो गज़ा के अवाम के साथ किया गया, मासूम लोगों के साथ, मासूम शहरियों के साथ 20 लाख लोगों को बेघर किया गया, उनके घर तबाह कर दिए गए। तकरीबन 1,20,000 शहादतें हुई। ऑफिशियली 50,000 या 60,000 कही जा रही हैं, लेकिन जो ख़ुद अमरीकी और गैर मुल्की जो गैर जानबदार जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शहादतें दुगनी हैं जितनी बताई जा रही हैं और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना जुल्म जो किया गया अब कुदरत की तरफ से, फिर ख़ुद अमेरिका को भी मज़ा चखा दिया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिकी होश के नाखुन लेंगे और आइंदा मज़ीद जुल्म नहीं ढाएंगे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि अब हम मज़ीद जंगें नहीं छेड़ेंगे और जो पहले से जारी जंगें हैं उन्हें भी ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई पर दबाव बढ़ाने के लिए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं, मुल्क के सबसे मकबूल यूट्यूबर इमरान रियाज़ ख़ान को अब गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ज़राए का ये दावा है कि वो किसी पाकिस्तान के कबायली इलाके में अपने किसी परस्तार बारसूख लोगों की पनाह में हैं और अमली तौर पर रूपोश हैं। पहले ये अफवाह फैली थी कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क निकल गए हैं और अमेरिका में जाकर वो सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये इतला आई कि वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं किसी इलाके में। और कुछ अर्सा पहले कुछ जर्नलिस्टों ने ये ख़बर ब्रेक की थी कि उनकी एक ईमेल के ज़रिए उनकी जो रूपोशी का मकाम है वो एक ताकतवर इदारे ने ट्रेस कर लिया है। जब ये ख़बर फैली तो फिर उनकी जो जान की सलामती के हवाले से कई ख़बरें चलने लग गईं कि उनकी जान सख्त ख़तरे में है। तो नाज़रीन, हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ कौम अभी उसे नहीं भूली, वो गम अभी ताज़ा है। इतना बड़ा मज़ीद गम इसी हमारी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और फिर इन हालात में कि जब आज़माइश के दिन ख़त्म होने वाले हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान में अब आप देख रहे हैं कि ये जो पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्तियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं और जो आला तरीन लेवल पर पीटीआई की क़यादत से रब्ता करके मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से इमरान ख़ान तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात की इतला है ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अपने मंजूर नज़र चैनल के अहम सहाफ़ी के ज़रिए जो लीक की गई है, जो ब्रेक की गई है, ये भी इस चीज़ का इशारा है कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी अब ये चाहती है कि ये जो प्रेशर कुकर बना हुआ है, ये अगर फ़ौरी मुलाकात करते हैं किसी से
خود اعلانیہ، تو یہ ایک پریشر کوکر پھٹے گا۔ عمران خان بھی اسی لیے ہچکچا رہے ہیں، اس لیے اس کا راستہ یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے ہوا کو ریلیز کیا جائے، اور اسی حکمت عملی کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے اپنے منظور نظر ایک چینل کے مین جو جرنلسٹ ہے، پولیٹیکل رپورٹر ہے اسلام آباد کا، حیدر شیرازی، ان کے ذریعے یہ خبر بریک کروائی ہے۔ یہ ٹویٹر پر انہوں نے دو ڈھائی گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا ہے، اور ایک خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حلقوں میں ایک بھونچال کی کیفیت ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ تو 5 سال حکومت کرنا مانگ رہے تھے، اور 5 کو 3 کرنے پر بھی تیار نہیں تھے، اور اب یہ اچانک سب کچھ الٹ پلٹ ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹس اب نئی شروع ہوئی ہیں ناظرین، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ 17 تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں آئے گا، اور یہ بات اب اسی طرف جا رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ 17 تاریخ کو دیا جانا تھا، اگر یہ حیدر شیرازی کی خبر درست ہے اور واقعی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ تو ناظرین، اب بات ہم کر رہے تھے عمران ریاض کی۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی روپوشی کا جو مقام ہے اس کی نشاندہی طاقتور ادارے نے کر لی ہے، اس لیے متعلقہ قبیلے کی جو سرکردہ شخصیات ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور کسی بھی وقت عمران ریاض کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے۔ عمران ریاض کی گرفتاری جو ہے ناظرین، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور امارات کے صدر محمد بن زائد کی ملاقات کے حوالے سے جو نیا کیس درج کیا گیا ہے اس کے تحت کی جائے گی، اور اس میں الزام یہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف کی کردار کشی مہم میں حصہ لیا، اور اس دوران ایسی خبریں اور ایسی ویڈیوز اور ایسی تصویریں وائرل کی جو نامناسب تھیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو مقدمہ درج کیے گئے ہیں، 2 مقدمہ غالباً درج کیے گئے ہیں، اور اس میں 6-7 جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں، جنہوں نے ایک شر انگیز ویڈیو شیئر کی جو اے آئی کے ذریعے شاید بنائی گئی تھی یا مصنوعی طور پر بنائی گئی تھی، جس میں بہت نازیبا انداز میں ملاقات دکھائی گئی تھی۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں عمران ریاض کے ساتھ ساتھ شہباز گل کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ شہباز گل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے سابق ترجمان تھے، چیف آف سٹاف تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے، اور وہاں پر ایک وہ بڑے زوردار یوٹیوبر بن کر پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے جو ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، ان باقی تو ان نون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ان میں عمران ریاض اور شہباز گل کا نام ساتھ ہی شامل کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔